یہ اداسیوں کے موسم یوں ہی رائیگاں نہ جائیں، کسی یاد کو پکارو، کسی درد کو جگاؤ۔ سرما دھیرے دھیرے شہر کو لپیٹ میں لے رہا تھا۔ انیکسی میں عجیب بو کا عالم تھا۔ اسامہ ٹی وی سے بیزار کونے میں اسکول کا کام لیے بیٹھا تھا۔ ابا کمرے میں لیٹے تھے۔ ندرت نے ریسٹورینٹ جانا چھوڑ رکھا تھا، وہیں کچن کی گول میز پہ بے خیال خوئی خوئی سی بیٹھی رہتی۔ روز عمر سے کہتی ان کو فارغ سے ملنا ہے، پھر خود ہی ارادہ بدل دیتی۔ ان کی نمازیں لمبی ہو گئی تھیں، باتیں گھٹ گئی تھیں، سب کے کمروں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی۔ صداقت اب ابا کے ساتھ سوتا تھا، سیم اوپر ندرت کے ساتھ اور حنین زمر کے ساتھ۔ کون کس سے خوفزدہ تھا یا کون کس کا خیال رکھنا چاہ رہا تھا، یہ سوچنے کے دن نہیں رہے تھے۔ حنا اس وقت نیچے بیسمنٹ میں تھی، اوپر زمر کے کمرے کی بتی مدھم تھی اور اندر وہ چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹے نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیر کر اس نے خالی خالی نظروں سے ویران کمرے کو دیکھا، خالی صوفے کو دیکھا، اس کی انچھوئی الماری کو دیکھا۔ وہ ہوتا تھا تو اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں تھا تو ہر شے گواہی دے رہی تھی کہ وہ نہیں ہے۔ کیسے اس کے خاندان نے 4 سال گزارے ہوں گے اس کے بغیر۔ زمر کا چہرہ جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے ہاتھ پیالہ صورت اٹھائی۔ میں نے بہت غلط کیا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، وہ بے گناہ تھا مگر میں نے اس کا اعتبار نہیں کیا، میں نے اس کو اس جہنم سے نہیں نکالا۔ میں کیسے اس گلٹ سے نکلوں؟ وہ اچھا انسان ہے مگر مجھے اس سے کوئی محبت، کوئی نفرت، کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں دل میں اب بھی اسے پسند نہیں کرتی مگر مجھے اس سے ہمدردی ہے۔ پلیز میری مدد کریں، کوئی راستہ نکالیں، مجھ سے بات کریں۔ آنسو ٹپ ٹپ آنکھوں سے گر رہے تھے، دل بھی دکھی تھا۔ تبھی سیڑھیاں چڑھنے کی آواز آئی اور وہ اپنے خاندان کے ہر بندے کی مختلف چاپ پہچانتی تھی۔ فوراً آنکھیں رگڑ دیں۔ دروازہ کھلا اور حنین اندر داخل ہوتی دکھائی دی، پھر بیڈ پہ گرنے کے سے انداز میں لیٹ گئے۔ دفتن گردن اونچی کر کے اسے دیکھا، وہ جائے نماز طے کر کے کھڑی ہو رہی تھی۔ میں کتنی دیر پہلے آئی تھی، آپ تب بھی نماز پڑھ رہی تھیں۔ اتنا وقت تو لگ ہی جاتا ہے، وہ رسان سے کہتی میز پہ جائے نماز رکھتی دوپٹے کو کھولنے لگی۔ حنا کونی کے بال اونچی ہوئی اور ہتھیلی گال تلے رکھ کر اسے دیکھا۔ آپ اتنی لمبی نماز میں کیا پڑھتی ہیں؟ ساری مصنون دعائیں۔ وہ رخ موڑے کھڑی، اب دوپٹے سے بال آزاد کر رہی تھی۔ کون سی دعائیں؟ میں تو سبحانک اللہم پڑھتی ہوں، پھر سورہ فاتحہ، پھر قل ھو اللہ، پھر رکوع سجدہ اتحیات درود رب اجعلنی اور پھر سلام۔ چٹکی میں حنا کی نماز ختم ہو گئی تھی۔ تم ہر سٹیپ کی صرف ایک دعا پڑھتی ہو؟ رخ ابھی تک موڑے وہ بال برش کرنے لگی۔ ہاں تو ہر سٹیپ کی ایک ہی دعا ہوتی ہے، ہمیں مولوی صاحب نے ایسے ہی سکھائی تھی بچپن میں۔ زمر اس کی طرف گھومی، آنکھوں کا گلابی پن اب کم تھا۔ اور مولوی صاحب نے کہاں سے سیکھی تھی نماز؟ اپنے مولوی صاحب سے، سوری مطلب حدیث کی کتابوں سے، گھڑبڑا کر تصحیح کی۔ ہم سب کو نماز سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے ہر سٹیپ کی کئی دعائیں سکھائی تھی۔ یہ بھی فرمایا کہ جو 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے تھے اس کا سجدہ تو ہو جاتا ہے مگر وہ ادنیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ کیا مطلب ہم سبحان ربی الاعلیٰ نہ پڑھا کریں؟ اف، میں نے یہ کب کہا کہ نہ پڑھا کریں، یہ تو لازمی ہے پڑھنا، مگر رکوع اور سجود کو اعلیٰ یعنی بہترین بنانے کے لیے دوسری دعائیں بھی پڑھنی ہوتی ہیں۔ نماز ان کے بغیر بھی ہو جاتی ہے مگر ان کے ساتھ زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ دوسری دعائیں؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی ایک دم پریشان۔ ہاں بھائی بھی شاید پڑھتا تھا مگر مولوی صاحبان کیوں پوری نماز نہیں سکھاتے؟ کہ وہ ایک 6 سال کے بچے کو ایک دم بوجھل نہیں کرنا چاہتے اور یہ گمان کرتے ہیں کہ بڑا ہو کر خود ہی سیکھ لے گا۔ یہ ساری دعائیں حدیث کی صحیح کتب میں درج ہیں جن میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، مگر بڑے ہو کر کوئی نہیں سیکھتا کیونکہ 90% مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہوتا کہ نماز کی اور دعائیں بھی ہیں، یا یہ کہ قل ھو اللہ کی جگہ قرآن کی دوسری صورتیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ وہ وہیں ڈریسر کے اسٹول پہ بیٹھی بال برش کرتے کہہ رہی تھی۔ حنین الجھ گئی تھی۔ تو وہ جو ہم سنتے ہیں کہ ہمارے بزرگ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، وہ اس لیے کہ وہ ان میں تمام دعائیں پڑھتے تھے؟ بالکل، میں سمجھی الفاظ لٹکا لٹکا کر پڑھتے ہوں گے۔ سوری، ذرا شرمندہ ہوئی۔ اچھا مجھے بھی بتائیں کون سی دعائیں پڑھنی ہیں؟ حنا، وہ حنا کی طرف گھومتے اپنے مخصوص انداز میں مسکرائے۔ تم ایک باشعور پڑھی لکھی لڑکی ہو، تمہیں نصیحت کرنا میرا کام ہے، تمہیں منہ میں نوالے دینا میرا کام نہیں ہے۔ میں ناصح ہوں، استاد نہیں۔ تم اگر ناولز پڑھ سکتی ہو، کمپیوٹر استعمال کر سکتی ہو تو تم حدیث کی کتابیں بھی خود کھول کر ساری دعائیں یاد کر سکتی ہو۔ تمہیں اپنی نماز کو اعلیٰ بنانے کے لیے خود محنت کرنی ہوگی۔ اچھا، اس کا چہرہ اتر گیا۔ 1-2 دعائیں بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ اور تم بالکل بھی نماز نہیں پڑھتی ہو حنا، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ حنا لب کاٹتے بستر پہ لکیریں کھینچنے لگی۔
دیکھیے میں فجر پہ نہیں اٹھ پاتی، فجر نہ پڑھوں تو باقی پڑھنے کا کیا فائدہ؟ فائدے نقصان کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی، ایکسرسائز اور صحت کے لیے بھی نہیں پڑھی جاتی۔ نماز اللہ کو خود سے راضی رکھنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو حجاب کرنا یا نہ کرنا ایک اچھی مسلمان اور ایک کم اچھی مسلمان لڑکی میں فرق کرتا ہے، سچ اور جھوٹ، مومن اور منافق میں فرق کرتا ہے، مگر نماز مسلمان اور کافر میں فرق کرتی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یار اب ایک دم سے مجھے کافر تو نہ بنا دیں۔ سوری ہی نا، مگر یہ بات میں نہیں کہہ رہی، یہ حدیث کی کتابوں میں لکھی ہے۔ نماز کے بغیر ہم مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر زمر مجھ سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، آپ کو لگتا ہے میں کوشش نہیں کرتی؟ کرتی ہوں، الارم بجتا ہے، امی بھائی سب اٹھاتے ہیں، میں نہیں اٹھ سکتی۔ وہ روحان سی ہوئی۔ الارم کلاک باتھ روم میں رکھ کر سویا کرو، اٹھ جاؤ گی۔ ایک وقت کے لیے اتنی نصیحت کافی تھی۔ وہ بال لپیٹتے اٹھی۔ اب بتاؤ، جو کام میں نے دیا تھا وہ کر لو گی؟ اچھا اب دل یوں محسوس کر نہ بیٹھو، تمہیں تو اتنی ساری قرآنی صورتیں حفظ ہیں، جب تک نماز کی دعائیں نہیں ملتی انہی کو سورہ اخلاص کی جگہ پڑھ لیا کرو، یاد تو ہے نا؟ وہ چونکی جی یاد ہے، جلدی سے نگاہیں جھکائیں اور ٹیبلٹ سامنے کر دیا۔ ایک حافظ قرآن کے لیے دوسرے کو یہ بتانا یا سمجھانا کہ وہ قرآن بھول چکا ہے بہت مشکل، بہت تکلیف زدہ تھا۔ خود کو سنتے ہیں اس طرح جیسے وقت کی آخری صدا ہیں ہم۔ اس رات سعدی اپنے کمرے پہ بازو رکھے لیٹا نیند میں تھا، جب ایک دم سے اس کے وجود میں بے چینی سی پھیلی۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ اف، دی گھوسٹ اینڈ دی ڈارکنیس۔ اتنی دفعہ دیکھنے کے باعث خواب بھی جنگلوں اور شیروں والے آ رہے تھے۔ وہ فلم کا منظر مسلسل پوری رات خواب میں دیکھتا رہا تھا۔ کیا زندگی میں یہ غارت گر کم تھے جو اب خواب میں بھی انہی کو دیکھنا ہوگا؟ وہ دائیں جانب کروٹ لیتے گال تلے دونوں ہاتھ رکھے اسی فلم کی کہانی سوچنے لگا۔ وہ نیشنل جیوگرافک ٹائپ کے چینل نہیں دیکھتا تھا، اس کا خیال تھا کہ انسانوں کے مسائل زیادہ توجہ طلب ہیں۔ مسز کاردار دیکھتی تھی ایسے شوز، اکثر اس کو بتایا کرتی۔ وہ سونے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھیں موندے گھوم پھر کر اسی نہج پہ سوچنے لگا۔ جواہرات، وہ مادہ غارت گر کی کہانی، اور اگلی ملاقات میں اس کی اتنی بے عزتی کرنا۔ وہ میری سے بات کر رہا تھا، ان کو اچھا نہیں لگا۔ اس کا ذہن نیند میں ڈوب رہا تھا، میری کے الفاظ کی بازگشت ہر سو سنائی دے رہی تھی۔ وہ مجھ سے خائف رہتی تھی سعدی، جیسے ان کو مجھ سے کوئی ڈر ہو۔ ان کی ایما پہ فیونا نے مجھے نوکری سے نکلوایا۔ آخری دفعہ میں نے ان کو دیکھا تھا اورنگزیب کے باتھ روم کے پچھلے دروازے سے نکلتے۔ پچھلے دروازے، بیک ڈور، پچھلا دروازہ۔ وہ ایک دم بجلی کی سی تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کا سانس تیز تیز چل رہا تھا اور چہرے پہ پسینہ تھا۔ گھبرا کر وہ بستر سے اترا اور ساری بتیاں جلا دیں۔ پیشانی پہ ہاتھ پھیرا، جسم کانپ رہا تھا۔ پھر جلدی سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چست گارڈ نے فوراً کھولا۔ میری کو بلاؤ۔ وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، گارڈ نے آواز دی۔ میری نیند سے بھری آنکھوں سے بھاگتی آئی۔ کیا ہوا؟ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ سعدی نے اسے اندر آنے دی اور پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس کمرے میں کوئی سننے کا آلہ، کوئی ریکارڈر تو نہیں ہے نا؟ نہیں، یہ لوگ اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہاری باتیں سنیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے مسز کاردار کو اورنگزیب کاردار کے باتھ روم سے نکلتے دیکھا تھا نا؟ وہ سانس روک کے اس کو دیکھتے پوچھ رہا تھا۔ میری کے چہرے کا رنگ بدلا، آہستہ سے صوفے پہ بیٹھی۔ ہاں۔ وہ تیزی سے اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ اگر مسز کاردار کے وہاں سے نکلتے وقت اورنگزیب زندہ تھے تو انہوں نے وہ دروازہ ضرور لاک کیا ہوگا۔ میں نے سنا تھا ہاشم نے باتھ روم کا دروازہ توڑ کر مردہ باپ کو وہاں سے نکالا تھا۔ یاد کرو میری، یاد کرو۔ دروازہ توڑنے سے پہلے پچھلا دروازہ چیک کیا تھا کسی نے؟ وہ لاک تھا، میری خواب کسی کیفیت میں بولی تھی۔ کس نے چیک کیا تھا؟ تم نے۔ میں کرنے لگی تھی، مگر مسز کاردار نے مجھے نوشیرہ کو بلانے بھیجا، انہوں نے ہی چیک کیا تھا۔ سعدی نے تھکی تھکی سانس اندر کھینچی۔ اور جب دروازہ ٹوٹا تو میں نے دیکھا پچھلے دروازے کی کنڈی کھلی تھی۔ سعدی، میں فلپینہ میڈ ہوں، میں گھر کے چپے چپے پہ نظر رکھتی ہوں، مجھے اچھی طرح یاد ہے کنڈی کھلی تھی، مگر جب میں ڈاکٹر کو کال کر کے آئی تو کنڈی بند تھی۔ وہ اب بھی گویا نیند میں بول رہی تھی۔ اور تمہیں ڈاکٹر کو کال کرنے مسز کاردار نے بھیجا ہوگا؟ میری نے آج بات میں سر ہلایا۔ سعدی اٹھا اور اسٹڈی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ گہری سوچ میں گم لگتا تھا، میری جیسے نیند سے جاگی۔ تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہی ہوں سعدی؟ اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھی۔ دیواروں کے کان ہوتے ہیں میری، اور یہ بات کسی اور کو نہیں معلوم ہونی چاہیے۔ پھر انگلیاں بالوں میں پھنساتے سر نیچے گرا لیا۔ میری اب بھی بے یقین تھی، مگر وہ حیران نہیں تھی۔ میں پچھلے 1.5-2 سال سے یہی سوچتی آئی ہوں سعدی، مگر میں اتنا بڑا نتیجہ نکالنے سے ڈرتی تھی۔ اس نے جھرجھری لی تھی۔ تم یہاں سے نکلنا چاہتی ہو میری؟
اس نے ایک دم سر اٹھا کر پوچھا تو میری کو اس کی آنکھوں میں چمک دکھی تھی۔ مجھے صرف اپنی ملازمت واپس چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اس معلومات کو استعمال کریں گے۔ چھوڑیں سب کو سعدی، بھول جاؤ۔ وہ خائف ہوئی۔ سعدی زخمی سا مسکرایا۔ جب یوسف علیہ السلام کے ساتھی قیدیوں نے اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر سنی تو فوراً بولے کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، اور اپنے خواب سے مکر گئے۔ مگر یوسف نے کہا جب درست تعبیر بیان کر دی جائے تو وہ بات ضرور ہوگی۔ میں یوسف نہیں ہوں، میں صرف ایک قیدی ہوں، اور قید خانے کے خواب خطرناک ہوتے ہیں میری۔ یہ طے ہے کہ ہم میں سے ایک سولی چڑھے گا اور دوسرا اپنا پرانے مقام پہ واپس آ جائے گا۔ تم خطرہ مول لینے کو تیار ہو میری؟ میری نے تصور سے سر اثبات میں ہلایا۔ سعدی نے پھر سے ہاتھوں میں سر گرا لیا۔ نیند جانے کتنے دن کے لیے اڑ چکی تھی، اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا وہ 2 سال کیوں نہ سمجھ سکا۔ انہی خوشگمانیوں میں کہیں جان سے بھی نہ جاؤ۔ وہ جو چارہ گر نہیں ہے اسے زخم کیوں دکھاؤ؟ سرما کی اس سہ پیر ملاقاتی کمرے میں وہ جیسے ہی داخل ہوا، نگاہ سامنے بیٹھی سارہ اور امل پہ پڑی۔ فارس کی آنکھوں میں تفکر ابھرا۔ زمر کا ایک اور احسان کہ سپاہیوں نے انہیں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ سارہ نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ سفید دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ درد سا لگتا تھا۔ سر کے خم سے سلام کیا۔ امل بھاگتی ہوئی آگے آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس نے جھک کر اسے گلے سے لگایا، پھر ساتھ لیے سامنے آ بیٹھا۔ وہ خوش نہیں لگ رہا تھا۔ آپ کو ادھر نہیں آنا چاہیے تھا۔ تمہیں لگتا ہے میں آنا چاہتی تھی؟ سارہ کی آنکھوں میں شکوہ ابھرا۔ امل پاگل ہو رہی تھی تمہارے لیے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب تم اسے چھوڑ کر گئے ہو۔ نہ گلہ نہ شکوہ، بس وہ دکھی تھی۔ فارس کے چہرے کا تناؤ قدرے کم ہوا۔ گردن جھکا کر دیکھا، وہ بالوں کی اونچی پونی باندھے ٹھوڑی سینے سے لگائے اس کے ہاتھ کے زخم کے نشان پہ انگلی پھیر رہی تھی۔ آپ کیسی ہیں؟ نگاہیں اٹھا کر سنجیدگی مگر نرمی سے سارہ کو مخاطب کیا۔ تم جیل میں ہو، ہم سب کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم باہر تھے تو ایک سکون تھا، پتہ نہیں کس چیز کا مگر سکون تھا، اب نہیں رہا۔ میں کچھ دن میں باہر آ جاؤں گا، آپ پریشان مت ہو۔ میں غصہ ہوں، میں خفا ہوں تم پہ فارس، وہ بے بس سی اس کو دیکھ کر کہہ رہی تھی، جس کی شیو ذرا بڑھی تھی اور ہونٹوں پہ کٹ کا نشان تھا مگر آنکھوں میں وہی اسپاٹ بند تھا۔ کیوں بار بار مصیبت میں پھنس جاتے ہو؟ ہمیں کب یقین ہوگا کہ تم اب ہمیں چھوڑ کر نہیں جاؤ گے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا سارہ، پتہ نہیں سب کب ٹھیک ہوگا۔ جو سعدی کے ساتھ ہوا، جس طرح ان لوگوں نے اس کو گولیاں ماری، پھر اس کو جانوروں کی طرح پیٹا۔ سارہ کی آنکھیں بولتے بولتے گلابی ہوئیں۔ پھر اس کو اغوا کر کے لے گئے۔ یہ سب پتہ نہیں اب کس کس کے ساتھ دہرایا جائے گا۔ پھر سر جھٹکتے ہوئے ایک پیکٹ امل کی طرف بڑھایا۔ امل، دو چاچو کو۔ اور وہ جو سارہ کی بات پہ ایک دم سے اسے دیکھنے لگا تھا ذرا چونکا۔ امل نے فوراً پیکٹ تھاما اور اس کو تھمایا۔ یہ بابا کا سویٹر ہے، ماما نے کہا سردی بڑھ گئی ہے، بارشوں کے بعد سے تو آپ کو چاہیے ہوگا۔ وہ شرما کر کہہ رہی تھی۔ فارس نے ایک نظر ہاتھ سے بنے بھورے سویٹر کو دیکھا، پھر اس کے سر کے بال ہولے سے تھپکی۔ بولا کچھ نہیں۔ اپنا خیال رکھنا فارس۔ اب جانے کے لیے اٹھ رہی تھی۔ فارس بھی کھڑا ہو گیا۔ عجیب بات ہے، سارہ سعدی کے بارے میں سوشل میڈیا، پولیس رپورٹر سب نے کہا تھا کہ اسے پہلے مارا پیٹا گیا، گولی بعد میں ماری گئی، کیونکہ گولیاں عموماً آخر میں ہی ماری جاتی ہیں۔ مگر اس کے ڈاکٹر نے ایک دن یوں ہی مجھے بتایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے اسے پہلے گولیاں ماری گئیں پھر مار پیٹ کی گئی۔ اس میں عجیب کیا ہے؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ فارس اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرایا۔ صرف یہی کہ آپ کو بھی درست ترتیب معلوم ہے۔ سارہ کا سانس ایک دم تھم گیا۔ نہیں، میں تو بنا سوچے سمجھے بول رہی تھی، اب تو اپنی باتیں خود بھی یاد نہیں رہتی۔ بدقت مسکرائی۔ آف کورس، میں تو یوں ہی کہہ رہا تھا۔ فارس نے سر کو خم دے کر احترام سے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ سارہ کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ زمر کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھا تھا۔ سارہ کے برعکس وہ جو اس ماحول کی عادی تھی، سامنے بیٹھی سنجیدگی سے نوٹ پیڈ پہ قلم گھسیٹتی اسے کل کا لائحہ عمل لکھ کر بتا رہی تھی۔ دیواروں کے کانوں کی کیا خبر؟ ساتھ ہی بار بار شیشے کی چھوٹی بوتل سے پانی کا گھونٹ بھی بھرتی اور رکھ دیتی۔ چونکہ بدقسمتی سے میں تمہاری وکیل ہوں، اس لیے اپنے اور قمرالدین صاحب کے تعلقات کی تفصیل بتاؤ مجھے۔ مجھے یاد نہیں۔ وہ بیزاری سے سر جھٹک کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ فارس، ایسے نہیں چلے گا۔ میں تمہارا کیس کیسے لڑوں گی جب تم مجھے کچھ بتاؤ گے ہی نہیں؟ تو مت لڑیں، میں نے نہیں کہا لڑنے کو۔ اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے شانے اچکائے۔ زمر نے بامشکل ضبط کیا۔ میری بھی مجبوری ہے فارس غازی، کیونکہ میں نہیں بھولی کہ ہم ایک ٹیم ہیں، اس لیے مجھے کچھ تو بتاؤ تاکہ میں ٹرائل کی تیاری کر سکوں۔ ٹیک لگائے ٹانگ پہ ٹانگ جمائے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یاد نہیں۔ پھر سڑو حوالات میں۔
وہ کھول کر اٹھی، شیشے کی بوتل اور فائلز اٹھائیں اور دروازے کی طرف بڑھی، جیسے اس ملک میں واقعی قانون نام کی کوئی چیز ہے۔ وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا تھا۔ زمر دروازے پہ رکی، مڑی نہیں۔ کیا کہا تم نے؟ جائیں زمر بی بی، میرے پاس آپ سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ زمر 2 قدم آگے آئی، فائلز میز پہ دھری اور گھرائی۔ میں نے پوچھا کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا جیسے اس ملک میں واقعی قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ زمر کے کان سرخ پڑے، چہرہ دہکنے لگا، خالی ہاتھ اور بوتل والا ہاتھ میز پہ رکھ کر آگے کو جھکی۔ کیسے کہہ سکتے ہو تم کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے؟ اس ملک میں کوئی قانون پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اگر اس ملک میں کوئی ایماندار نہ ہوتا تو تمہارا بھائی کیسے ایماندار تھا؟ یہ ملک زندہ ہے اگر اس میں قانون نہ ہو۔ اور پلیز مت شروع کرنا میرے سامنے اپنے ٹرائل کا ذکر۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں ہوا تمہارا فیئر ٹرائل۔ تم بڑی بھی بلیک میلنگ کے ذریعے ہوئے تھے۔ تمہیں انصاف نہیں ملا عدالت سے، لیکن اپنے اس بد دماغ سے دماغ میں یہ بات بٹھا لو فارس غازی کہ اس ملک بلکہ دنیا کے ہر ملک کی عدالتیں انصاف کی عدالتیں نہیں ہوتی، وہ قانون کی عدالتیں ہوتی ہیں۔ اگر اس ملک میں قانون نہ ہوتا تو مجرموں کو ملک سے راتوں رات بھاگنا نہ پڑتا، لوگ گواہوں کو نہ خریدتے، پاسپورٹ پہ بیک ڈیٹ میں ایگزٹ سٹیمپ نہ لگواتے۔ اس ملک میں قانون نہ ہوتا تو مجرم دھڑلے سے جرم کر کے عدالت میں تسلیم بھی کر لیتے، مگر کوئی نہیں تسلیم کرتا عدالت میں، کیونکہ اسے پتہ ہے اگر تسلیم کر لیا تو فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ اسی ملک میں عدالتوں نے کئی دفعہ ہر خطرے اور دھمکی سے بے خوف ہو کر بڑے نڈر فیصلے بھی کیے ہیں۔ اسی ملک میں بڑے لوگوں کو ان چھوٹے ججز نے جیل بھیجا ہے۔ اگر اس ملک میں قانون نہ ہوتا تو کوئی بھی شخص رات کو سو نہ سکتا، مگر ہم سب سوتے ہیں کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ ابھی اتنی بھی اندھیر نگری نہیں مچی۔ قانون کمزور ہے، بے بس ہے، مگر وہ ہے، اور وہ ہے تب بھی تو اس سے گلہ ہے۔ اس ملک میں فارس غازی قانون ہے، اور چاہے تم اسے مانو یا نہ مانو، وہ قانون مجھ سے، تم سے، ہم سب سے اوپر ہے۔ اس لیے آئندہ میرے سامنے یہ کہنے کی ہمت نہ کرنا کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے۔ سنا تم نے؟ بے ربط سانسوں کے درمیان غصے اور برہمی سے گڑاتے وہ کہہ رہی تھی، اور وہ خاموشی سے اسے دیکھتا سن رہا تھا جب زور کا چھناکا ہوا۔ زمر نے جو کانچ کی نازک بوتل بے سختی سے بھینچ رکھی تھی وہ اس کے ہاتھ میں ٹوٹ گئی تھی۔ آہ! وہ ایک دم پیچھے کو ہٹی، چھن ٹکڑے نیچے گرے۔ وہ تیزی سے اس کی طرف لپکا اور اس کا ہاتھ پکڑا۔ کانچ اندر بھی لگا تھا اور خون بل گر رہا تھا۔ تیز سانس لیتی زمر نے ناراضگی سے ہاتھ نکالنے کی کوشش کی، مگر اس نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کلائی بھی پکڑ لی۔ پھر ایک خفا نظر زمر کے دہکتے گلابی چہرے پہ ڈال کر آہستہ سے کانچ نکالنے لگا۔ درد کی شدت سے اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر فوراً کھول لی کہ ان میں پانی بھر آیا تھا۔ یہی چاہتے تھے نا تم کہ تمہارے سامنے ٹوٹوں، رہوں؟ آنسو اندر اتارتی وہ اسی برہمی سے بولی تو آواز بھیگی ہوئی تھی۔ فارس سے کانچ نکالتے چونک کر اسے دیکھا، جیسے کچھ کہنے لگا تھا، جیسے انکار کرنے لگا تھا، مگر پھر خاموشی سے سر جھکائے کانچ نکالا۔ خون ایک دم تیزی سے بہنے لگا تھا، ہتھیلی کی عین وسط میں کٹ لگا تھا۔ اس نے ادھر ادھر کسی چیز کی تلاش میں دیکھا، مگر کچھ بھی نہ تھا، تو ایک ہاتھ سے اس کی کلائی پکڑے، دوسرا ہاتھ ہتھیلی پہ رکھ کر دبایا۔ اپنے ہاتھ بھی خون آلود ہونے لگے، چند بوندیں نیچے بھی گریں۔ دونوں اسی طرح چند لمحے کھڑے رہے، پھر اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ انہی گلہ آمیز نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف میرے زخموں پہ مرہم لگاتے ہو، کہتے ہو کہ میں روڈ، بوسی، غصہ ور اچھی لگتی ہوں، روتے ہوئے نہیں، اور دوسری طرف کہتے ہو مجھے گرا ہوا، ٹوٹا ہوا، رسوا اور ذلیل ہوا دیکھنا چاہتے ہو۔ ان میں سچ کون سا ہے؟ وہ اسی طرح زخم پہ ہاتھ رکھے کھڑا تھا اور وہ پوچھ رہی تھی، اگر وہ ریسٹورنٹ والی باتیں سچ تھیں تو پچھلی ہر بات جھوٹ تھی، یہ بھی جھوٹ ہے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا، مگر اس نے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک منٹ، خون رکنے دیں۔ پتہ ہے کیا فارس؟ وہ اسی شوقی انداز میں بولی تھی، تم 2 دلوں کے ساتھ جی رہے ہو، ایک میں زرتاشا سے محبت نہ کرنے کا گلٹ ہے، ایک میں مجھ سے بہت زیادہ محبت کر لینے کا گلٹ ہے۔ تمہاری یہ دونوں دل جھوٹ بولتے ہیں۔ زرتاشا سے محبت تھی تمہیں، اور تمہاری سوچ سے زیادہ تھی۔ یہ صرف گلٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے لڑ رہے ہو اس کے لیے، اور رہی میں۔ اس نے بھیگی پلکیں بند کر کے آنسو اندر اتارے، جب کھولی تو وہ خشک تھی۔ تو مجھ سے تمہیں زرتاشا سے کئی گنا زیادہ محبت ہے، مگر وہ اتنی اونچی اور عظیم نہیں ہے کہ تم اس میں ہر چیز معاف کر دو، نہ وہ اتنی کمزور اور کھوکھلی ہے کہ تم اس میں مجھے گرا ہوا دیکھنے کی خواہش کرو۔ اللہ نے نہیں بنائے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل۔ تمہیں اپنے دل کو ایک جگہ ایک طرف رکھنا ہوگا اور خود سے سچ بولنا ہوگا۔
فارس چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر چہرہ جھکائے اپنا ہاتھ ہٹا کر ہتھیلی کے کٹ سے بہتا خون رک چکا تھا۔ اسی طرح اس نے زمر کا ہاتھ اوپر کیا اور لبوں سے لگایا، آنکھیں بند کیں، چند لمحے، چند سانسیں، پھر چھوڑ دیا اور 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اپنا خیال رکھا کریں۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ زمر نے دکھ سے اسے دیکھا اور اپنی چیزیں اٹھائے باہر نکل گئی، پھر الٹے قدموں واپس آئی اور آدھ کھلا دروازہ زور سے مارنے کا انداز میں بند کیا۔ اس کی دھمک اب کتنی دیر دونوں کے کانوں میں گونجنی تھی۔ وہ کہانیاں ادھوری جو نہ ہو سکیں گی پوری، انہیں بھی میں کیوں سناؤں، انہیں تم بھی کیوں سناؤ۔ ہاسپٹل کے پرائیویٹ رومز کی راہداری میں سفید بتیاں روشن تھیں، چمکتے فرش پہ ان تینوں کا عکس نظر آ رہا تھا۔ سفید اوور آل پہنے، موٹا چشمہ لگائے اور بال جوڑے میں باندھے حنین ایک فربائی مائلڈ نرس سے بات کر رہی تھی۔ تبھی سیم نے اسے فکر مندی سے دیکھا۔ حنا تم ویسے کر لو گی جیسے پھپھو نے کہا ہے؟ ہاں، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حنا نے شانے اچکائے، فولڈر سنبھالا، اینک ناک پہ پیچھے دھکیلی اور سیم کو وہیں چھوڑ کر نرس کے ساتھ آگے چلی گئی۔ ہسپتال کی وبا اور شفا سے رچی بسی فضا میں لمحے خاموشی سے پھسلتے رہے۔ ایک کمرے میں بیڈ کی پائنٹی پہ بیٹھی حنین گلاسز اتارے سامنے بیم دراز سنہرے بالوں والی لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ آپ ساری تفصیل سن چکی ہیں شہزا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ آپ سے ملنے کے لیے یہ کرنا پڑا کیونکہ باہر سیکورٹی بہت ہے۔ یہ میرے بھائی کے کیسز کی تفصیلات ہیں۔ اس نے فائل کھول کر شہزا ملک کے سامنے کی۔ وہ پیچھے کو ہوئی، بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے، نکہت زدہ مگر اسپاٹ نظروں سے حنا کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی اغوا ہوا تھا آپ کی طرح۔ آپ مل گئیں؟ وہ نہیں ملا۔ اس کو اغوا کرنے والا نیاز بیگ۔ میری فیملی کو اسے جیل میں منتقل کرنے کے لیے آپ کے کیس کو وجہ بنانا پڑا۔ تب آپ کوما میں تھیں، شکر ہے اب آپ ٹھیک ہیں۔ اس نے گہری سانس لی۔ شہزا بھی مکمل خاموش تھی۔ نرس دروازے پہ بے چین سی کھڑی تھی۔ 1 ہفتہ آپ کو ہوش میں آئے ہوئے ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنے مجرموں کے بارے میں کوئی بیان نہیں دے رہی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ خوفزدہ ہیں، آپ بہت ٹارچر سے گزری ہیں، ہم بھی گزرے ہیں، اس لیے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے مجرموں کا نام آپ لیں یا نہ لیں، لیکن اس شخص نیاز بیگ کو جیل سے نہ نکلنے دیں تاکہ کل کو کوئی اور شہزا یا سعدی نہ اغوا کیا جا سکے۔ اور ہاں، اس نے اضافہ کیا، آپ کو اپنے مجرموں کے خلاف کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ گویا دیوار سے بولتے بولتے وہ چپ ہو گئی۔ اب مزید کیا کہے؟ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ حنا کے چہرے پہ نظریں جمائے تلخی سے گویا ہوئی۔ حنین کے ابرو تعجب سے کٹے ہوئے۔ سوری، دنیا میں ان گنت آوازیں ہوتی ہیں۔ جسم کے پتھریلی زمین پہ گھسیٹنے کی آواز، کمر سے پتھر رگڑنے کی خراشوں کی آواز، سوکھے پتوں اور جاڑیوں پہ کھینچے جانے کی آواز، بیچ جنگل کے آگ کو لا پٹکنے کی آواز، پھر گڑھا کھودنے کی، مٹی باہر پھینکنے کی آواز، بالوں سے کھینچ کر گڑھے میں ڈالنے کی آواز، ہاتھوں سے مٹی اوپر ڈالنے کی آواز، بے ترتیب سانسوں کی آواز، مٹی کے اوپر پتے ڈالنے کی، پھر سوکھے چمڑ پتوں پہ دور جاتے بھاری ووڈز کی آواز، پھر جنگل کی خاموشی کی آواز، زندہ قبر کے اوپر سانپ رینگنے کی آواز، پرندوں کے ایک دم سے درختوں سے اڑ جانے کی، جنگلی سوڑوں کی آواز، ان کے آگ کے اوپر پتوں کو سونگھتے پھرنے کی آواز، کتوں کی بھونک، کیڑوں کے جسم پہ رگڑنے کی آواز، خنزیروں کے بدبودار سانسوں کی آواز، رات کی تاریکی کی ہولناک آواز، گدھوں کے اوپر منڈلانے کی آواز، پھر دور کہیں انسانوں کی آواز، خنزیروں کے بھاگ جانے کی آواز، آتے قدموں کی آواز۔ تمہیں پتہ ہے دنیا میں کتنی آوازیں ہوتی ہیں؟ وہ پتھریلے چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کہہ رہی تھی اور حنین بالکل ساکت لب کھولے سن رہی تھی۔ میں نے بہت سی آوازیں سنی ہیں اس جنگل میں نیم مردہ حالت میں پڑے۔ میں اس لیے خاموش نہیں ہوں کہ میں خوفزدہ ہوں یا میرے ذہن پہ اثر ہو گیا۔ مجھے تمہاری یا تمہارے بھائی کی مدد کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، کیونکہ کوئی بھی حد تک کہ بھائی بھی اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے لیے کچھ کیا جائے۔ تم جا سکتی ہو۔ ہکا پکا بیٹھی حنا ایک دم اٹھی اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ بے ترتیب سانسوں اور سفید چہرے کے ساتھ وہ تیز تیز چلتی راہداری کا موڑ مڑی تو سیم انتظار کر رہا تھا۔ تم نے کر لیا حنا؟ وہ آگے چلتی گئی، سیم پیچھے لپکا۔ حنین نفی میں سر ہلاتی تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ سیم دیکھ سکتا تھا کہ وہ جس چہرے کے ساتھ گئی تھی اس کے ساتھ واپس نہیں لوٹی تھی۔ عداوت ہی عداوت ہے، محبت بھول بیٹھا ہوں۔ چلو، کوئی تو رشتہ ہے اسے پھر یاد کرنے کا۔ زمر کے جانے کے بعد سے وہ لاک اپ میں قید تھا، دیوار کے ساتھ اکڑے بیٹھے گہری سوچ میں گم رہا۔ بار بار اس کی زرد رنگت نگاہوں میں گھومتی تھی۔ تم مجھے ٹوٹا ہوا دیکھنا چاہتے ہو نا فارس؟ فارس نے سر جھٹکا۔ ہاں، میں ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اس نے آنکھیں بند کیں، ذہن کے پردے پہ ایک منظر سا سوچنا چاہا، اس کی فرضی خواہش کا منظر، مگر پھر تکلیف سے آنکھیں کھول دیں۔ یہ تصور وہی تھا جو وہ چاہتا تھا۔ پھر اس کو سوچ کر دکھ کیوں ہوتا تھا؟
خوشی تو زمر کے الزام اور ان تمام طنز و طعنے بھری باتوں سے بھی نہیں ہوتی تھی۔ اصولاً تو اس ٹوٹی پھوٹی شرمندہ لڑکی کو تصور میں دیکھ کر خوشی ہونی چاہیے تھی، مگر نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے تو کی تھی اس سے شادی۔ وہ اس کو اذیتی کا شکار کرے گا، ضمیر کی ملامت سے گھیر لے گا۔ پھر یہ سوچ کر خوشی یا تسکین کیوں نہیں ملتی تھی؟ کیا وجوہات وہی تھی جو وہ سوچتا تھا، یا جو وہ سوچتا تھا وہ صرف توہمات تھی؟ حوالات کی سیاہ سلاخوں کے پار مدھم روشنی تھی۔ اس روشنی کو بے خیالی سے دیکھتے فارس غازی کا ذہن ایک دفعہ پھر پیچھے چلا گیا۔ ولایت بیگم کا گھر اس نے کیوں چھوڑا تھا؟ وہ کیوں ایک رات گھر سے نکلا تھا؟ وہ چاہتا بھی تو نہ بھلا سکتا تھا۔ لڑائی ہوئی تھی گھر میں، ہوتی پہلے بھی تھی، مگر اس رات کچن میں کسی بات پہ اونچا اونچا بولتے جھگڑتے ولایت بیگم نے ہاتھ مار کر سالن کا ڈونگا گرایا تھا، اور گرم گرم سالن سیدھا اس کی ماں کے پیروں پہ گرا تھا۔ سانیہ یہ نہیں تھا، سانیہ یہ تھا کہ اس کا باپ تب بھی کمزوروں کی طرح ولایت بیگم کو منانے اور ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غصہ فارس کے اندر ابل رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی پیر کے آبلوں پہ مرہم لگاتی علیمہ کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ وہ ادھر نہیں رہیں گے، وہ اس کے ساتھ واپس چلے، مگر علیمہ اس کو صبر، تحمل اور برداشت کا درس دیتی رہی۔ وہ بھی ایک کمزور عورت تھی، ٹوٹی پسی ہوئی عورت جو کبھی ظلم کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی۔ اس وقت اس کے نزدیک یہ سب ظلم ہی تھا، اور اپنی ماں سے پہلی دفعہ وہ دل برداشتہ ہوا تھا۔ پیر میں جوتی تھی یا نہیں، وہ وہاں سے نکل بھاگا۔ طویل سرد سڑکوں پہ وہ چلتا رہا۔ کیسے قصرِ گاردار پہنچا کچھ یاد نہیں۔ جواہرات نے اس کو اپنے گھر میں پناہ دی، پیر کے مرہم لگائے، اور پھر اس کے ماں باپ کو بلا لیا۔ جانے کس نے طے کیا، مگر اس کے بعد علیمہ ادھر انیکسی میں رہنے لگی۔ وہ ماں سے خفا تھا۔ وقت کے ساتھ خفگی دھل گئی، مگر دل کا کانٹا ساری زندگی نہیں نکلا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اسے بھی دل میں باتیں رکھ کر نہ نکالنے کی بیماری ہے۔ ولایت بیگم کی وفات کے بعد ندرت اور وارث کو ابو انیکسی میں لے آئے۔ علیمہ کا رویہ ان کے ساتھ عجیب سا تھا۔ ولایت بیگم کے گھر میں وہ بے بس ہوتی تھی۔ یہاں وہ مالکن تھی، ظلم نہیں کرتی تھی، ہر شے مہیا کرتی تھی، ہر سہولت، ہر آسائش، مگر ان سے بات نہیں کرتی تھی۔ ندرت کے اپنے غم بہت تھے، شادی کے بعد شوہر سے ناراضگی اور شیر خوار بچے کو سسرال والوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ آنے کا غم۔ وہ بہت دکھی رہتی تھی۔ وارث خاموش رہتا تھا، جیسے نہ کسی سے محبت تو نہ کسی سے گلہ۔ پھر آہستہ آہستہ وقت بدلا، ندرت اس کے کام کرنے لگ گئی، اس کا خیال رکھنے لگ گئی۔ وہ چھوٹا تھا، وارث سے بھی کافی چھوٹا۔ ندرت کو اس میں سعدی نظر آنے لگا تھا۔ وہ کبھی کبھی بے خیالی میں اسے سعدی بھی پکار دیتی۔ وہ برا مانے بغیر چپ چاپ آ جاتا تھا، اس کی تصحیح نہیں کرتا تھا۔ وارث گلاسز لگاتا تھا، پڑھتے وقت بھی، ٹی وی دیکھتے وقت بھی۔ سرما کی ایک شام وہ انیکسی کے لاؤنج میں بیٹھے تھے جب ابو نے وارث سے کوئی شے ڈھونڈنے کو کہا تھا، تو وہ جو بغیر اینک کے بیٹھا تھا سادگی سے بولا کہ اس کی اینک ٹوٹ گئی ہے، وہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ابو نے وہی کام فارس سے کہہ دیا۔ فارس خاموشی سے اٹھا اور اندر گیا، واپس آیا تو ہاتھ میں وارث کی اینک تھی جس کے شیشے نکلے ہوئے تھے۔ اینک اس نے وارث کے سامنے رکھی۔ اس کے شیشے ہوتے تب بھی وہ 0 نمبر کے تھے، ان سے تمہاری نظر پہ کوئی فرق نہ پڑتا۔ جاؤ اور جو ابو نے کہا ہے وہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ یہ الفاظ بہت آہستہ سے کہے۔ ٹی وی کا شور تھا اور ابو دور تھے، سن نہ سکے۔ وارث کا رنگ سفید پڑا، اس کی چوڑی پکڑی گئی تھی۔ اس وقت تو وہ چپ چاپ اٹھ گیا، لیکن رات کو اس کے ساتھ والے سنگل بیڈ پہ لیٹتے اس نے پوچھا تھا، تمہیں کیسے پتا کہ میری نظر کمزور نہیں ہے؟ مجھے پتا ہے، وہ چت لیٹے چھت کو دیکھتے بولا تھا۔ میں اس لیے لگاتا ہوں کیونکہ مجھے اینک اچھی لگتی ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے خود ہی وضاحت دی۔ فارس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ تم پہ اچھی نہیں لگتی، اس سے تمہاری آنکھیں اندر کو دھنس جائیں گی، مگر اس نے وارث کا چہرہ دیکھا اور اس کا دل نہیں چاہا کہ وہ اس کی خوشی چھین لے۔ ہاں، یہ تم پہ اچھی لگتی ہے۔ اس دن کے بعد ان دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہوتی تھیں۔ وارث اس کا دوست بن گیا۔ وہ کبھی کبھی اس کو ڈانٹ بھی دیتا۔ جب اسکول میں فارس کسی سے لڑ کر کسی کا دانت توڑ کر آتا تو وارث غصے سے اس کو کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑتا۔ لڑتے رہو گے لوگوں سے تو جیل میں پڑے ہوگے کسی دن۔ اور اب فارس سوچتا تھا کہ وہ جیل اس لیے گیا تھا کیونکہ اس دفعہ وارث لڑا تھا۔ امی کی وفات کے بعد اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ سارا دن سڑکوں پہ آوارہ پھرتا رہتا، بے مقصد بے رونق زندگی کو ایک دم وہ صرف گزارنے لگا تھا۔
کبھی دوستوں کے ساتھ کسی طرف نکل گیا تو کبھی اکیلا کسی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ وارث لاہور تھا۔ ندرت اپنے گھر میں خوش اور ابو کا وفات پائے تو عرصہ بیت چکا تھا۔ فارس کی زندگی میں اکتاہٹ بیگانگی بڑھ گئی تھی۔ اس کا دل پڑھائی میں نہیں لگتا تھا۔ کچھ دوستوں کے ساتھ وہ شکار پہ جانے لگا تھا۔ ماں باپ کا چھوڑا ہوا پیسہ وہ چھوڑتا جا رہا تھا۔ وہ خوبصورت گنز جن کو ہاتھ میں پکڑ کر طاق کر کسی پرندے کی طرف نشانہ باندھنے کی کیفیت اور سرور ہی کچھ اور ہوتا تھا، وہ گنز اس کا جنون بنتی گئی۔ ندرت اس کی حالت اور یہ آوارگی دیکھ کر اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ عام حالات میں وہ بہن کے گھر نہ جاتا، مگر اپنے گھر میں ذہن ایسے راگندہ رہتا تھا کہ وحشت ہونے لگتی۔ ہنا تب 3 سال کی تھی۔ سادی اسکول جاتا تھا۔ ایک وہی ہوتی تھی جو دن رات اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتی تھی، اتنا بولتی کہ اللہ مان، یہ کیوں ہے، یہ کیا ہے۔ وہ کبھی ضد ہو جاتا، کبھی ہنس دیتا۔ زندگی انہی 2 انتہاؤں کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ وہ پڑھائی میں ہر گزرتے دن نکما ہوتا جا رہا تھا۔ دور کے شہروں، جنگل، بیابانوں میں جانا، کئی دن گھر نہ لوٹنا، عجیب تھی اس کی زندگی بھی۔ وارث فون پہ غصہ کرتا رہتا، وہ فون بند کر دیتا۔ ندرت پیار سے سمجھاتی، وہ دوسرے کان سے نکال دیتا۔ پھر ایک دن ندرت کے سسر آئے۔ پتہ نہیں ندرت نے ان سے کیا کہا تھا کہ جب وہ ان کے پاس اکیلا چپ اور بیزار سا بیٹھا تھا تو وہ اسے باتوں باتوں میں پوچھنے لگے، تم کیا کرو گے آگے کیریئر کے حوالے سے؟ جس چیز کا موڈ بنا۔ اسے لگا ابھی لیکچر شروع ہوگا سو مزید اکتا آ گیا۔ تمہاری زندگی میں ترجیحات کیا ہیں؟ کیا؟ وہ واقعی الجھا تھا۔ تمہاری ترجیحات کس کو سب سے اوپر رکھتے ہو، کس کے لیے سب کچھ کر سکتے ہو؟ فارس لمحے بھر کو چپ ہوا۔ اپنے خاندان کے لیے۔ وہ تو ابھی ہے نہیں۔ ہے تو صحیح۔ خاندان بیوی اور بچوں کا نام ہوتا ہے۔ میں جو اتنے اشتیاق سے اس گھر میں آتا ہوں اس لیے کہ یہ میرے بیٹے کا گھر ہے، کیا میں اپنے بھائی یا بہن کے گھر اتنے اشتیاق سے جا سکتا ہوں، حکم چلا سکتا ہوں؟ نہیں، وہ بھی میرا خاندان ہے، لیکن اس عمر میں آ کر بیوی بچے سب سے پہلے آتے ہیں۔ تم کیا چاہتے ہو زندگی میں؟ وہ متذبذب رہا، زیادہ بات نہیں کر سکا، مگر چند دن وہ سوچتا رہا۔ پھر ایک دن وہ ان کے گھر گیا۔ معلوم ہوا تھا کہ ان کی بیٹی کا جہیز جل گیا، بہت نقصان ہوا۔ وہ افسوس کے لیے گیا تھا، مگر ان کے پاس بیٹھے اس نے ان سے کہا تھا، میری ترجیحات ایک سادہ زندگی کی ہیں، میری بیوی، میرے بچے، ایک چھوٹا سا گھر جس میں کوئی پیچیدگیاں نہ ہوں، کوئی سازشیں، کوئی منافقت، کوئی دوسری بیوی کے جھگڑے نہ ہوں، ایک سادہ زندگی گزاروں، 9 to 5 کی جاب اور گھر کا سکون، یہی چاہتا ہوں میں۔ پھر محنت کرو، اپنی بیوی اور بچوں کا سوچ کر محنت کرو کہ تم ان کو کیا دے سکتے ہو۔ اور اس گفتگو نے فارس کی سوچ بدل دی تھی۔ وہ جیسے کسی لمبے خواب سے جاگا تھا۔ آنے والے سالوں میں خود پہ خواہ مخواہ کے چڑھے قرضے، پڑھائی کی تکمیل، نوکری، ہر فرض کی ادائیگی میں ندرت کے سسر نے اس کی مدد کی تھی۔ ان سے اس کا کوئی رشتہ نہ تھا سوائے دور پار کی رشتہ داری کے، مگر احسانات بڑھتے جا رہے تھے۔ وہ ان کا احترام بہت کرتا تھا اور ان کی بات جیسے سنتا کسی اور کی نہیں سنتا تھا۔ وہ نوکری میں اچھا جا رہا تھا، سادہ زندگی سادہ ہی چل رہی تھی، لیکن پھر اسے اندرون سندھ بھیج دیا گیا۔ وارث اگلے ماہ اسے ملنے آیا تو سخت برہم تھا۔ تم نے مجھے کہا کہ تمہاری سندھ میں پوسٹنگ ہوئی ہے؟ اور نہیں تو کیا! تم نے یہ تو نہیں بتایا کہ تمہیں یہاں سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہے؟ وہ بے حد سیخ پا ہو رہا تھا۔ فارس سے ناک سے مکھی اڑائی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا تھا۔ یہی بات تم نے کہی تھی اپنے ڈائریکٹر سے۔ فارس، تم نے غلط کیا ہے۔ اس بینک آفیسر کے اریسٹ وارنٹ نکل رہے تھے اور تم نے اسے اطلاع دے دی کہ تاکہ وہ ضمانت قبل از گرفتاری کروا لے۔ پہلی بات، میں نے کوئی ثبوت چھوڑا نہیں۔ دوسری بات، وہ بینک آفیسر 3 چھوٹی چھوٹی بیٹیوں کی ماں ہے اور بے گناہ ہے۔ وہ تو اس کی ٹرائل میں ثابت ہو جائے گا کہ وہ بے گناہ ہے، تمہیں بیچ میں پڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ وارث، وہ ایک جوان مڈل کلاس عورت ہے، اگر وہ بے گناہ نہ ہوتی تب بھی میں اس کو خبردار کرتا۔ ضمانت اس کی 24 گھنٹوں میں ہو ہی جاتی، لیکن اگر وہ ایک رات بھی حوالات میں گزار دیتی تو وارث اس کی زندگی برباد ہو جاتی۔ مرد کئی سال بھی جیل میں رہے تو کچھ نہیں ہوتا، عورت کو کون قبول کرے گا بعد میں؟ ہاں ٹھیک ہے، میں نے جرم کیا ہے، وہ بھی برہمی سے بول رہا تھا، لیکن مجھے 10 بار ایسا موقع ملے میں تب بھی یہی کروں گا، کیونکہ میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں جہاں جیل میں ایک رات بھی رہی عورت کی بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو پاتی۔ میرا ضمیر مطمئن ہے، کیونکہ جو قانون روٹی نہیں دے سکتا وہ ہاتھ نہیں کاٹ سکتا، بھلے اس کی پاداش میں مجھے کتنے ہی سال اس چھوٹے شہر میں پوسٹڈ رہنا پڑے۔ فارس، وہ تھک کر ساتھ بیٹھا اور سمجھانے لگا، دیکھو، صحیح کام کرنے کے لیے قانون توڑنا ضروری نہیں ہے۔ میں بائی دی بک کام کرنے والا آدمی ہوں۔ ویکلینٹ رویہ ڈراتا ہے۔ اگر ان کو کوئی ثبوت مل جاتا تو تم جیل بھی جا سکتے تھے، اور اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں نا تو میں اگلے 5 سال میں تمہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھ رہا ہوں۔ سمجھاتے سمجھاتے وہ خفا ہو گیا تھا۔
اور پتہ ہے میں تمہیں اگلے 5 سالوں میں کہاں دیکھ رہا ہوں؟ وہ آگے ہو کر سنجیدگی سے وارث کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، اسی نقلی اینک کے پیچھے۔ اور ایک دم وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ آہنی سلاخوں کو دیکھتے وہ زخمی سا مسکرایا تھا۔ اسے جیل میں سب سے زیادہ وارث یاد آتا تھا۔ ہو نہ سکا کبھی ہمیں اپنا خیال تک نصیب، نقش کسی خیال کا لوح خیال پر رہا۔ اسی مصروف شاہراہ پہ رات 9 بجے اچھی خاصی سردی ہونے کے باوجود ٹریفک کی گہما گہمی لگی تھی۔ ساتھ ہی قطار میں ڈیزائنرز شاپ سے جن کے سامنے زمر کندھے پہ لگا پرس مضبوطی سے پکڑے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ وہ تب رکی جب اسے وہ نظر آیا، کنارے پہ کار کھڑی کیے، ہڈ والا سویٹر پہنے اور جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا۔ احمد مجھے دیر ہو گئی نا، معذرت خواہ انداز میں چلتی چلتی قریب آئی۔ کیا وہ لڑکا آ گیا؟ احمد چونک کر مڑا، پھر فخر سے سر کو خم دیا۔ جی، اور کام بھی ہونے والا ہے۔ مسکرا کر سامنے اشارہ کیا۔ زمر نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ وہاں پولیس کا ناکہ تھا اور ایک نوجوان اپنی کار سے نکلا کھڑا حیرت اور تعجب سے سیکورٹی افسران سے بات کر رہا تھا جو ایک دم سے اس کو گھیر کر اسے باز پرس کر رہے تھے۔ وہ صرف پولیس اہلکار نہیں تھے بلکہ کسی دوسرے محکمے کے افسران بھی تھے۔ وہ چیزیں اس کی کار میں ڈلوا دی تھی نا احمد، پولیس اس کو اریسٹ کر لے گی نا؟ فکر مندی سے وہ بولی تھی۔ جی، جب یہ گیس بھروانے پمپ پہ رکا تھا تو میرے ایک لڑکے نے ایک بیگ اس کی ڈگی میں رکھ دیا تھا۔ بیگ میں اس لڑکے کے ID کارڈ کی کاپی اور اس کے ڈرائیونگ لائسنس کی بھی کاپی ہے۔ وہ انکار بھی کرے تب بھی وہ لوگ اس بیگ کو اس کی ملکیت سمجھیں گے۔ اوکے تھینک یو۔ ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی تھی۔ اسے ذرا سکون ملا۔ کافی ساری ڈرگس ڈالی ہے نا؟ ڈرگس؟ احمد نے نگاہوں کا رخ موڑا۔ کون سی ڈرگس؟ زمر کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ احمد، اس کے بیگ میں ڈرگس ڈالنے کو کہا تھا میں نے آپ کو تاکہ پولیس اسے گرفتار کرے۔ میں آپ کی شکل سے کوئی ہیروئن سمگلر لگتا ہوں یا بذات خود کوئی نشئی لگتا ہوں جو میرے پاس ڈرگز ہوں گی؟ نہیں، آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ میں آپ کو کیا لگتا ہوں۔ وہ بہت ہی خفا ہوا۔ زمر کا دماغ ویسے آج کل گھوما رہتا تھا، اب تو مزید کھول گیا تھا۔ احمد، آپ نے کیا ڈالا ہے اس کے بیگ میں؟ پریشانی سے ان لوگوں کو بھی دیکھا۔ آفیسرز کے پاس کتے بھی تھے۔ گھوم گھوم کر اس کے سامان کو سونگھ رہے تھے۔ لڑکا ابھی تک بحث کر رہا تھا۔ دیکھیں، یہ ڈرگس، یہ اسلحہ، یہ کرنسی اسمگلنگ، یہ میوزیم کے نوادرات سارے انگریزی فلموں میں والے گھسے پھٹے آئیڈیاز ہیں۔ میں نا بڑا اوریجنل بندہ ہوں، میں نے سوچا کوئی پاکستانی چیز ٹرائی کروں۔ وہ دیکھیں، فخر سے مسکرا کر اس طرف اشارہ کیا۔ زمر پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ اب ڈگی کھولے کھڑے تھے۔ دفتر ایک آفیسر نے بھورا بیگ کھولا اور پھر گویا شور مچا دیا۔ باقی اہلکار بھی ادھر ہی لپکے۔ لڑکا حیران پریشان وضاحتیں دے رہا تھا۔ زمر نے ایڑیاں اونچی کر کے دیکھنا چاہا۔ بامشکل ایک افسر سامنے سے ہٹا تو کھلے بیگ کا دہانہ نظر آیا اور اس کے اندر کچھوے۔ وہ بے یقینی سے احمد کی طرف گھومی۔ استغفر اللہ، احمد آپ نے کچھوے ڈال دیے؟ دل چاہا اس کو زمین میں گاڑ دے۔ پورے 50 کچھوے؟ اس نے اسی تفاخر سے اس طرف اشارہ کیا۔ دور سے اتنا پتہ چلتا تھا کہ اس بیگ میں چھوٹے چھوٹے شامی کباب کے سائز کے کچھوے چل رہے تھے۔ زمر نے ماتھے کو چھوا۔ اچھا گائز، یہاں پر شامی کباب کا لفظ یوز ہوا ہے۔ کچھ لوگ شامی ٹکی کہتے ہیں شامیوں کو اور کچھ شامی کباب کہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں آپ لوگ شامی کو کیا کہتے ہیں؟ اوکے، میں تو شامی کباب ہی کہتی ہوں۔ مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ اوکے۔ اچھا، بیک ٹو دی ناول۔ اف احمد، آپ کو مذاق لگتا ہے یہ سب؟ دیکھیں زمر، وہ سنجیدہ ہوا۔ مسز عمر، وہ سنجیدہ ہوا۔ اگر ڈرگس ڈالتا یا اسلحہ تو وہ گرفتار ہو جاتا، لیکن صبح سے پہلے تک باہر ہوتا۔ سوائے وائلڈ لائف والوں کے کوئی بھی محکمہ اس کو کل دوپہر تک نہ رکھتا۔ کچھوے؟ احمد، وہ ابھی شدید نالاں تھی۔ یہ وائلڈ لائف والوں کے خاص پوٹڈ کچھوے ہیں، صبح ہی چوری ہوئے ہیں۔ مسکرا کر آنکھ دبائی۔ یہ لڑکا کل سنگاپور جا رہا ہے۔ سنگاپور میں ایک کچھوا کئی ہزار کا بکتا ہے۔ وہ لوگ کچھوے کھانے کے شوقین ہیں، مگر وہاں پابندی سے اس کے شکار پہ، کیونکہ اس معصوم نسل ناپید ہوتی جا رہی ہے، سو ہمارے ہاں سے لوگ اسمگل کرتے ہیں۔ بی پاکستانی بائی پاکستانی۔ گھور کر اسے دیکھا اور سامنے دیکھنے لگی جہاں وائلڈ لائف کے اہلکار اس لڑکے کو ہتکڑی لگا رہے تھے اور وہ مسلسل چلا رہا تھا۔ زمر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ آئیڈیا کچھ اتنا برا بھی نہ تھا، لیکن احمد شفیق کو شکریہ کہنا ناممکن۔ وہ گھر آئی تو حنین اس کے کمرے میں چت لیٹی چھت کو دیکھتی مایوس نظر آ رہی تھی۔ بیگ اور موبائل رکھتے اس نے حنا کو مخاطب کیا۔ شیزا کا کیا بنا؟ میں نہیں کر سکی، وہ شرمندہ تھی۔ اوکے، میں خود اس سے بات کر لوں گی۔ حنین سیدھی اٹھ بیٹھی۔ وہ بے چینی سے اسے دیکھا۔ وہ تکلیف میں ہے، اس کو اکیلا چھوڑ دیں۔
حنین، اس کی صحت اب بہت بہتر ہے اور ہم اس کی مدد بھی کریں گے اس کے مجرموں کو پکڑنے کے لیے، وہ بال برش کرتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی، نک اور نہیں نظر آئی، وہ کہیں اور تھی۔ وہ اب بھی وہی آوازیں سنتی ہے، جنگل کی، جانوروں کی، خنزیروں کی۔ اور حنین ایک دم ساکت ہوئی، چونک کر زمر کو دیکھا، پھر یکایک بستر سے اٹھی اور ننگے پیر بھاگتی باہر نکل گئی۔ زمر سر جھٹک کر رہ گئی۔ حنا تیز تیز انہیں پھلانگتی تہخانے کی طرف جا رہی تھی، اسے ابھی کچھ یاد آیا تھا۔